میں یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسانوں کے دن بدلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں 6 جنوری کو نیب کی قید سے 6 جنوری میں ہے 2021 جب میں گیا تو رات کو کوئی 11 بجے قریب میاں صاحب کا ایک پیغمبر آیا، جیل کا ملازم تھا۔ میاں صاحب نے وہاں پہ قید کاٹی ہوئی تھی، میاں صاحب کے بھی وہاں پہ تعلقات جو تھے خاصے گہرے تھے، تو میں نے ہماری بیٹی نے بھی وہاں پہ قید کاٹی ہوئی تھی، تو یہ جیل کے تعلقات جو ہوتے ہیں خاصے ویلیویبل ہوتے ہیں جیل کے اگر نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ تو انہوں نے آگے مجھے پوچھا کہ میاں صاحب کا پیغام ہے، سخت سردی تھی، مجھے 2 کمبل انہوں نے لیے ہوئے تھے، ایک نیچے بچھانے کے لیے ایک اوپر لینے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر اس سے پہلے جو ہے میاں شہباز شریف میرا ہمسایہ تھا وہاں پہ، اس نے ایک کمبل کسی طرح سمگل کر کے مجھے بھجوایا۔ تو میاں صاحب کا پیغام آیا کہ خیر صاحب ڈپلوما لینا چاہیے یا ڈگری لینی چاہیے۔ میں نے اب اس سے پوچھا، میں نے کہا ڈپلوما کتنی دیر میں کیا ہے اور ڈگری کتنی دیر کی ہے؟ اس نے کہا ڈپلوما 6 مہینے ملے گا، ڈگری 3 مہینے میں، ڈپلوما 3 مہینے ملے گی، ڈگری 6 مہینے۔ میں کہنے میاں صاحب نے کہو کہ میں نے ڈپلومے جڑا ہے فارغ کر دیں۔ یہ اس وقت بھی یعنی وہ خاصا گمبھیر اس وقت جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کمبل کون سا اوپر لوں اور کون سا نیچے بچھاؤں۔ کچھ 6 ٹیمپریچر تھا اس وقت باہر۔ تو میاں صاحب کا پیغام جب موصول ہوا میں ساری رات ہنستا رہا۔ تو بہرحال آپ کے ساتھ جو سفر، سیاسی سفر، جو ذاتی سفر جو ہے، آپ کی رفاقت، آپ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ آج سے 60 سال پہلے سے سٹارٹ ہوئی، جب ہم دونوں جو ہے 15 سال کی ہماری عمر تھی اور ہم گورنمنٹ کالج میں ملے۔ ایک سیاسی سفر جو ہے وہ 1991 میں سٹارٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پہ اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ان 34 سال میں ایک دفعہ بھی جو ہے میری استقامت میں، میری وفاداری میں، میری کمٹمنٹ میں کہیں ایک بھی لغزش کا موقع نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی، لیکن میاں صاحب اس میں آپ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ بذات خود وفا کا استعارہ ہیں۔ جو لوگ وفادار ہوں ان کے ساتھ لوگ وفادار رہتے ہیں، اگر جو نہیں رہتا تو میں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، جو اس وقت الفاظ جو ہے میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن استعمال نہیں کروں گا۔ تو اگر میں یا آپ کے ساتھی یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی جو ہے بتا دی ہے، یہ بنیادی فرق ہے اس شخص میں جس نے 4 سال اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی کفالت میں جو ہے حکومت کی، اور آپ کی حکمرانی میں اس میں مشکل وقت آیا ہے، کڑا وقت آیا ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا، کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں وفاداریاں جو ہے بدلنے والوں کی اور بکنے والوں کی اور معافی تلافی کرنے والوں کی، اپنے 4 سالوں پہ یا 8 سالوں پہ یا 10 سالوں کی یہ رفاقت جس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جن کی تھی، ان کے اوپر جو ہے ندامت کی۔ لیکن آپ جلا وطن ہوئے پہلی دفعہ، 7-8 سال آپ باہر رہے، آپ کی پارٹی جو ہے تتر بتر ضرور ہوئی، لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور وہ مشکل وقت جو ہے وہ کاٹا۔ لیکن یہ پچھلے دور میں آپ کے 84 ایم این اے تھے، ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا، ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا۔ جناب قائد، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ وفا کا، میں پھر کہوں گا، آپ وفا کا استعارہ ہے۔ یہ آپ کی وفا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ وفا کی، مشکل وقت کاٹا، قیدیں کاٹی، نیب بکتا۔
خاندان کے خاندان جو ہے وہ نیب کی اس پکڑ میں آ گئے، کیونکہ آپ نے، جب آپ گرفتار ہوئے، بیٹی آپ کی گرفتار ہوئی، بھائی آپ کا گرفتار ہوا، بھتیجا آپ کا گرفتار ہوا، آپ نے ایک ایسی مثال قائم کی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. ایک قربانی کی داستان ہے، لمبی داستان ہے، بہت وقت چاہیے اس داستان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی وفا ہے کہ آپ کا کارکن جو ہے آپ کے ساتھ اس مشکل وقت میں پچھلے 4-5 سال میں ایک انتہائی گری ہوئی سوچ رکھنے والی حکومت اور گری ہوئی سوچ رکھنے والا شخص جو تھا حکمران تھا، لیکن آپ کے ورکر جو ہیں جس استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اس کا جہاں کریڈٹ جو ہے آپ کے ورکروں کو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو سارے کا سارا کریڈٹ، کیونکہ آپ مثال بنے ہوتے، روشنی کا مینار بنے ہوئے تھے. جناب قائد، آج سے چند سال قبل، 3 سال قبل یا 3.5 سال قبل، انتہائی تاریخ دور تھا اس وقت جب میں نے اسمبلی میں کہا کہ میرا قائد آئے گا، اس کو مٹانے والے مٹ گئے. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے جناب قائد، یہ ہماری تاریخ کا انمٹ جو ہے باب ہے کہ آپ کو مٹانے والے مٹ گئے، رول گئے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو فارغ کر دیا، اس کو مٹا دیا ہے، نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا. اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا، وہ گمان نہیں تھا، وہ یقین تھا. وہ گمان نہیں تھا، وہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، وہ میرا یقین تھا، وہ میرا ایمان تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا. اور بار بار واپس آیا. تاریخ نے ثابت کیا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا، مجھے سرخرو کیا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا قائد واپس آیا اور فتح مند ہو کے واپس آیا. اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پھر وزیر اعظم بنے گا، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا. میں اگلے دن حضرت امام صاحب کے گراؤنڈ میں ایک محفل تھی، وہاں پہ تو بزرگان دین آئے ہوئے تھے، میں بھی وہاں پہ تھا. وہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہی گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ پہ کبھی گمان نہ کریں. جب آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ وہ پورا کرے گا، اللہ وہ قبول کرے گا. اگر آپ گمان کے ساتھ کریں گے تو اس کو قبولیت نہیں ملے گی. اس لیے میں نے کہا کہ میرا وہ دعویٰ تھا، میری آواز آج بھی اور ہمیشہ جو ہے گونجتی رہے گی اسمبلی کے اندر کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا. پیپلز پارٹی والے جو ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی والے ہنس رہے تھے جب یہ میں تقریر کر رہا تھا. آج کون ہنس رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے داموں سے بچائے جن کو مشیت ایزدی کی بیکنگ نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ان میں شامل نہیں ہوتی. یہ تاریخ میں ایک نئی تاریخ جو ہے یہ رقم ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ someone who has come back from political wilderness. میں اس سے زیادہ قائد محترم کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں.
اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے کہ یہ آپ کی ذات کے اوپر جس طرح اللہ کا کرم ہے، جس طرح اس کی مہربانی ہے، ہم آپ کے ورکر جو ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی، اس وطن پہ مہربانی